أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ اور ہم نے بھیجا ابراہیم علیہ السلام کو جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ واشکروا لہ الیہ ترجعون۔ بے شک نہیں سوائے تم اللہ کے ان کی عبادت نہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو سوائے اللہ کے، وہ صرف چند مورتیاں ہیں جو تم نے کھڑ رکھی ہیں، اور بے شک وہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا وہ تمہارے رزق کے مالک نہیں ہیں، پس تلاش کرو رزق کو اللہ کے پاس، اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر ادا کرو، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اور اگر تم میری تکذیب کرتے ہو تو اس سے پہلے بھی کئی امتوں نے تکذیب کی تم سے پہلے، اور نہیں ہے رسول پر مگر واضح طور پر پہنچا دینا۔ ماقبل کی آیات میں حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا تذکرہ چلا، اب یہاں پر اجمالاً اور مختصراً حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ السلام کا ذکر ہے، اور مقصد یہاں بھی وہی ہے کہ مسلمانوں کو یہ بتانا ہے کہ جتنی بھی پریشانیاں ہیں، تنگیاں ہیں، ان پر ڈٹے رہے، استقامت سے کام لیا تو بالآخر اللہ تعالیٰ اس پر اجر عطا فرمائیں گے، اور کامیابی اور کامرانی مومنین کے ہی ہوگی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر سیلاب آنے کے بعد حضرت نوح کے بیٹے سام، ان کی جو اولاد تھی یہ عراق اور عرب کے علاقے میں آباد ہوئی، اور انہوں نے ایک عظیم الشان سلطنت قائم کی، اور جو ان کا دارالسلطنت تھا وہ بابل شہر میں تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی سام کی اولاد میں سے تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام جس قوم میں آئے تو وہ سابئین تھے، سابی قوم تھی جو ستاروں کی پوجا اور پرستش اور عبادت کرتے تھے، اور بڑے بڑے مندر اور عبادت خانے ستاروں کے بنا رکھے تھے جن میں مختلف ستاروں کی شکلیں اور مورتیاں بنائی گئی تھیں، اور جو وقت کا بادشاہ تھا اس کی بھی مورتیاں بنائی ہوئی تھی لوگ، اور اس کے آگے جھک رہے تھے، اس کی عبادت کر رہے تھے، اور ان مورتیوں ان بتوں کو لوگ رازق، مالک، دافع البلیات اور اسی طرح قاضی الحاجات سمجھتے تھے۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایسی قوم کے اندر آ کر محنت کی، تبلیغ فرمائی، اور اسی اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو یہاں پر بیان کیا گیا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب قوم کو دعوت دی تو فرمایا، قرآن کریم کہتا ہے کہ جب قوم کو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو، اور یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم عقل رکھتے ہو، اگر تم سمجھتے ہو، جانتے ہو تو۔ اب یہاں پر دعویٰ پہلے کیا، دعوت پہلے دی، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دلائل دیے۔ پہلی دلیل دی کہ یہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا یہ نرے بت ہیں، اور بت جو ہیں وہ پتھر کے بناؤ تو بت بننے کے بعد وہ شکل اور صورت اور مورتی بننے کے بعد بھی پتھر ہی ہے جیسے اس سے پہلے پتھر تھا،
مٹی سے بناؤ تو اس کی مورتی کی شکل بننے سے بعد بھی مٹی ہی ہے جیسے پہلے مٹی تھی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ یہ بت ہیں، مورتیاں ہیں، اس کے علاوہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور یہ گھڑتے بھی تم خود ہو۔ یہ کسی اور کو پیدا کیا کریں یا کسی اور کے کیا ہوں، یہ تو تم خود ان کو گھڑتے ہو، تم خود ان کو بناتے ہو، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ تمہیں رزق بھی نہیں دے سکتے، تمہارے رزق کے مالک بھی نہیں ہے، لہٰذا اپنا رزق اللہ کے پاس تلاش کرو، عبادت بھی اس کی کرو، شکر بھی اسی کا ادا کرو، اس لیے کہ تم نے لوٹ کر بھی اسی کی طرف جانا ہے۔ اب اس ایک آیت کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید کے سارے دلائل کا گویا کہ خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے کہ کسی کو معبود ماننے کے لیے، معبود بنانے کے لیے کچھ معقول وجوہ ہونی چاہیے، کوئی ایسی بات ہونی چاہیے، ایسی وجہ ہونی چاہیے بندہ کسی کی عبادت کرے۔ ایسے تو نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ جو ہے جو جس رنگ کا کوئی جھنڈا لگا کے بیٹھ جائے وہاں پہ جھک جاؤ، کوئی عبادت کی کوئی وجہ ہونی چاہیے۔ اس میں ایک وجہ تو یہ ہے کہ جس کی عبادت کی جائے وہ اپنی ذات میں اس چیز کا جو ہے وہ استحقاق رکھتا ہو کہ اس کی عبادت کی جائے، وہ معبود بننے کے لائق ہو۔ اب معبودیت کے لائق اس کی ذات میں استحقاق ہو، اس کا رد اس آیت یہ کہہ کر فرما دیا کہ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو تم معبود بنائے بیٹھے ہو، یہ نرے بت ہیں، یہ مورتیاں ہیں، ان کے اندر تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، یہ اپنی ذات میں تو معبود بننے کا استحقاق ہی نہیں رکھتے، مستحق ہی نہیں ہے معبود بننے کے۔ یہ جس طرح پہلے یہ جو ہے مٹی تھی یا پتھر تھا یا لوہا تھا، اب بھی جو ہے مورتی بننے کے بعد بھی یہ مٹی، پتھر یا لوہا رہ گیا ہے، لہٰذا یہ معبود بننے کے مستحق نہیں ہے۔ دوسری عقلی وجہ یہ ہے کہ وہ خالق ہو، تخلیق کی ہو، انسان کو جس نے پیدا کیا ہو، انسان اس کی عبادت کرے، جبکہ جن کی تم عبادت کر رہے ہو وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا، یہ کہہ کر اس کا بھی انکار کر دیا اور اس کا بھی جو ہے وہ رد کر دیا کہ وہ تمہیں کیا بنائیں گے، تم خود ان کو گھڑ رہے ہو۔ کسی کی عبادت کی جائے یا تو اس کی ذات میں اس چیز کا اتنا استحقاق ہو کہ وہ معبودیت کے لائق ہو، وہ تو ان کے اندر ہے کوئی نہیں، یہ تو میرے بت ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ یا تو وہ خالق ہو، اس نے بنایا ہو تمہیں تو تم اس کی عبادت کرو، اور وہ وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا کہہ کر کہہ دیا کہ تم کیا بناؤ، تمہیں کیا بنائے گی، وہ تم خود ان کو بنا رہے ہو، جن کو تم خود بنا رہے ہو، جن کے خالق تم ہو، ان کی عبادت تم کیسے کر رہے ہو؟ عقلی طور پر یہ وجہ بھی نہیں ثابت ہوتی۔ تیسری چیز ہے کہ وہ رازق ہو، رزق دینے والا ہو، رزاق ہو، تو اس کی عبادت کی جاتی ہے، تو یہ فرما کر کہ ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا، جن کی عبادت تم اللہ کے سوا کرتے ہو وہ تمہارے لیے رزق کے مالک نہیں ہیں، تو لہٰذا یہ رازق بھی نہیں ہے، تو لہٰذا اس اعتبار سے ان کی عبادت بت پرستی اور اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی جو ہے وہ عبادت اس لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ رزق دینے والے بھی نہیں ہیں۔ اور چوتھی وجہ کہ کسی کی عبادت اس لیے کی جائے کہ انسان کا مستقبل اس کے ساتھ وابستہ ہو، مستقبل میں اس نے اس کو کام آنا ہو، تو وہ الیہ ترجعون کہہ کر بتا دیا کہ مستقبل بھی اللہ کے ساتھ وابستہ ہے، کہ قیامت کے دن امیر ہو یا غریب، کافر ہو یا مسلمان، نبی ہو یا ولی، نبی ہو یا امتی، سب نے لوٹ کر اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، اللہ کے حضور جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اس وقت اور کوئی کام نہیں آئے گا سوائے اللہ کے، اللہ رب العزت کے ہی کام آنا ہے۔ لہٰذا عبادت اور معبودیت کی جو چار بڑی وجوہ ہیں کہ کوئی اپنی ذات میں معبود بننے کا استحقاق ہو، بتوں کے اندر وہ صلاحیت بھی نہیں، کوئی خالق ہو، کسی نے پیدا کیا ہو، وہ صلاحیت بھی نہیں، وہ تو خود مخلوق ہیں، بلکہ تم اپنے ہاتھوں سے ان کو گھڑ رہے ہو۔
کسی کے اندر کسی کو رزق دینے کی صلاحیت ہو تو وہ بھی ان کے اندر نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، اور کسی کی طرف مستقبل آپ کا جو ہے وہ کسی کے ساتھ مستقبل وابستہ ہو تو وہ بھی نہیں ہے، وہ تو اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ لہٰذا نتیجہ یہ نکلا کہ رازق بھی اللہ، خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، قیامت کے دن لوٹ کے جانا ہے وہ بھی اللہ کی طرف جانا ہے، معبود بننے کے مستحق ذات بھی اللہ کی ہے جو لم یلد ولم یولد ہے، جو ذات صمد ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ واشکروا لہ، کہ اللہ ہی کے پاس رزق تلاش کرو، رزق اللہ کے سوا کسی اور کے پاس نہیں ہے، اور اللہ کی عبادت کرو اور اسی کا شکر ادا کرو۔ جب عبادت اللہ کی ہے، رزق اللہ کے پاس تلاش کرنا ہے، اور دنیا اور آخرت کی جسمانی روحانی، اچھا رزق سے مراد یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ صرف روٹی کھانے کا نام، روٹی کا نام رزق نہیں ہے، بلکہ جسمانی اور روحانی جتنی خیریں ہیں، ہر خیر اور ہر بھلائی کو رزق کہتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کے تشریف لائے تو ازواج مطہرات میں سے کوئی اماں جان آرام فرما رہی تھی، فجر پڑھ کے آرام کر رہی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ رزق تقسیم کر رہے ہیں اور آپ سو رہی ہو، یعنی کہ یہ جو وقت ہوتا ہے یہ رزق کی تقسیم کا ہوتا ہے۔ تو رزق سے مراد مفسرین نے لکھا ہے کہ رزق سے مراد روحانی اور جسمانی انسان کی جتنی ضروریات ہیں وہ ساری کی ساری رزق کہلاتی ہیں۔ انسان کو تربیت کی ضرورت ہے، وہ اس کا رزق ہے، اس کو قرآن پاک پڑھنے کی ضرورت ہے، وہ رزق ہے، علم کی ضرورت ہے، وہ اس کا رزق ہے، انسان کو جو ہے خوراک اور کھانے کی ضرورت ہے وہ اس کا رزق ہے، کپڑے اور لباس کی ضرورت ہے وہ اس کا رزق ہے، گھر اور مکان کی ضرورت ہے وہ اس کا رزق ہے۔ جتنی ضروریات اس کی، وہ جسمانی طور پہ ہوں، وہ روحانی طور پہ ہوں، وہ سارا کا سارا اس انسان کا رزق ہے، اور وہ سارا کا سارا رزق ملے گا، وہ جسمانی طور پہ ہو، وہ روحانی طور پہ ہو، وہ سارا کا سارا رزق ملے گا تو اللہ کے پاس سے ملے گا۔ فرمایا کہ فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ واشکروا لہ، اللہ ہی کے پاس اپنا رزق تلاش کرو، عبادت بھی اسی کی کرو، اور جب جسمانی اور روحانی تمام تر ضرورتیں اور راحتیں اللہ کے پاس پوری ہو رہی ہیں تو پھر قولاً، اعتقاداً، عملاً ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا شکر واجب ہوتا ہے۔ قولاً کے زبان کے ساتھ اس کا شکر ادا کرو، اعتقاداً کے عقیدہ اس کے شکر کے اعتبار سے کہ اپنے عقیدے کے اندر شرک کی آمیزش نہ کرو، اور عملاً کہ عمل کے اعتبار سے بھی اللہ کا شکر ادا کرو کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی کرو، اللہ کے سوا کسی اور کے در پہ سر نہ جھکاؤ۔ اور آگے فرمایا کہ تم مجھے جھٹلاتے ہو، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعوت دی تو لوگوں نے جھٹلایا، کہنے لگے آپ جھوٹ بولتے ہو، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی تو بہت سارے لوگوں نے جھٹلایا۔ تو یہاں پر ضابطہ بیان کیا گیا کہ اگر جھٹلاتے ہیں تو چونکہ سورت کی شروع میں یہ بتایا گیا کہ آزمائش ہے مومنین کے لیے، تو اب یہ بھی ایک آزمائش ہے، اور جس کے جو ہے درجہ ایمان میں بڑا ہوگا اتنی آزمائش اس کی زیادہ ہوگی، اور انبیاء کرام علیہ السلام ایمان میں سب سے بڑھ کر، اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام کی آزمائش اور امتحان بھی سب سے بڑھ کر۔ تو انبیاء کی آزمائش میں ایک یہ بھی ہوتی تھی کہ امتیں کو پورے دلائل کے ساتھ بات کرتے تھے، امت جھٹلا دیتی تھی، یہ ایک آزمائش ہوتی تھی۔ تو فرمایا کہ ساتھ تسلی بھی دی کہ آپ کہہ دیجئے اگر تم مجھے جھٹلاتے ہو تو اس سے پہلے بھی کئی امتوں نے جھٹلایا، یعنی کہ تمہارے جھٹلانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وما علی الرسول الا البلاغ، رسول کی ذمہ داری نہیں ہے سوائے پہنچانے کے، رسول کے ذمے یہ نہیں ہے کہ ان کو منوانا ہے، بلکہ رسول کی ذمہ داری ہے ہر کسی تک پہنچانا ہے، اور وہ میں نے پہنچا دیا ہے، اب مجھ سے اس کی پوچھ بھی نہیں ہوگی اور میری ذمہ داری بھی نہیں ہے۔ گویا کہ حضور کو تسلی دی جا رہی ہے ان الفاظ کے ساتھ جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہے ہیں۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا ایک جملہ فرمایا گیا ہے فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ واشکروا لہ، رزق اللہ کے پاس تلاش کرو، عبادت اسی کی کرو،
اور اسی کا شکر ادا کرو، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہی جملہ اگر آج مسجد سے باہر نکل کر آپ کہیں کہ رزق اللہ کے پاس تلاش کرو، رزق کا مالک اللہ ہے، اگرچہ یہ بات تو ابراہیم علیہ السلام کی ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی امت کی بات ہے، لیکن آج اگر مسجد سے باہر نکل کر کرو تو لوگ آپ کو کہیں گے یہ کیا ملا پن شروع کر دیا ہے، یہ کس زمانے کی باتیں کر رہے ہو، یہ پتھر کے دور کی باتیں ہیں۔ آج جب تک محنت نہیں کرو گے اس ترقی کے دور میں، اس ترقی کی دوڑ میں آگے نہیں بڑھو گے، اس وقت تک یہ رزق روٹی اور یہ ضروریات کیسی پوری ہوں گی۔ اس لیے یہ کہنا کہ رزق اللہ دینے والا ہے، ایسی باتیں کرنے والے، ایسے انکار کرنے والے بہت سارے ملیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا، اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے قرآن کریم میں نازل کر دیا اگلا جملہ جو ابراہیم علیہ السلام تکذبوا فقد کذب امم من قبلکم، جھٹلاتے ہو اس سے پہلے بھی کئیوں نے جھٹلایا۔ وہ لوگ بھی ایسے ہی کہتے تھے کہ رزق تو ہماری دکانوں میں ہے، رزق تو ہماری کھیتیوں میں ہے، رزق تو ہم محنت سے کماتے ہیں، یا رزق تو ہمیں یہ جن کی عبادت ہم کرتے ہیں رزق تو ہمیں یہ دیتے ہیں۔ فرمایا کہ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، کہ رسول کی ذمہ داری نہیں ہے سوائے پہنچا دینا، اور آج بھی کوئی داعی ہے تو اس کی ذمہ داری صرف اور صرف اتباع رسول کے ضمن میں یہی ہے کہ وہ اپنی بات پہنچا دے، آگے دل میں ڈالنا، ہدایت دینا، یہ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے پاس رکھی ہے، کسی کو ہدایت کا اختیار نہیں دیا، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے دین متین کی سمجھ اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔